طوفان برپا ہے سوشل میڈیا پہ، اور دو گروپس بن چکے ہیں اس قوم کے، دونوں قادیانیوں سے نفرت کرتے ہیں، لیکن ایک گروپ عمران خان کے اس فیصلے کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے اور ایک اس کے خلاف ہے۔ دیکھیں میں تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ ہماری 90% عوام کو ابھی تک اس کیس کی سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے ایکچولی۔ قادیانی 1974 7 سپتمبر کو they were declared as a non-Muslim minority، جس میں ایک بڑا پازیٹیو رول شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود اور قاضی حسین احمد اور پوری تمام مکاتب فکر نے پلے کیا تھا، مولانا نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ہوا کیا ہے دوستان ذی وقار، آج جب یہ اقلیتی کمیشن کی بات کی جا رہی تھی، سب سے پہلے تو لفظ اقلیت، لوگ کہتے ہیں جی اقلیت میں کیوں ڈال دیا قادیانی کو، یہ تو کافر ہیں۔ بھائی جان اقلیت کا مطلب ہی غیر مسلم کافر ہوتا ہے، یعنی کہ قادیانیوں کو آج جو پریکٹیکلی کہا گیا ہے کہ جناب ایک کمیشن بنایا گیا ہے جس میں اقلیتی امور پہ فیصلے ہوں گے، جس میں ہندو ہوں گے، یہودی ہوں گے، سکھ ہوں گے، عیسائی ہوں گے، وہیں پر قادیانی بھی ہوں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک کمیٹی مسلمانوں کی ہے، ایک کمیٹی کافروں کی ہے، جہاں پر یہودی بیٹھے گا، ہندو بیٹھے گا، اسی صف میں قادیانی بیٹھے گا، مسلمانوں کی صف میں نہیں بیٹھے گا، کیونکہ یہ خود کو مسلمان کہتے تھے۔ ہمارا آئین اور اسلام کی روح سے تو یہ کافر ہیں، لیکن یہ خود کو جو کہتے تھے وہ ایک ان پہ تھپڑ پڑ گیا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ قادیانی، یہ کمیشن جو تھا، یہ آج بات کی گئی ہے 1974 کے بعد سے بھی قادیانیوں کو یہ کہا گیا تھا کہ مائنورٹی سیٹس جو ہیں اس پہ آپ لوگ آ سکتے ہیں۔ الیکشن کی جو بات ہے کہ قادیانی الیکشن لڑیں گے، ووٹ لے کے آئیں گے، نہیں لڑیں گے، یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہی نہیں ہے بھائی جان، وہ نہیں لڑیں گے۔ اچھا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 2، اقلیتی کوٹے میں کیا انہیں ایم این اے اور ایم پی اے کی سیٹ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ یہ ابھی نہیں، 1974 سے بھی یہی آئین تھا کہ اقلیتی کوٹے میں تمام اقلیتیں، سارے کافر آ سکتے تھے، چاہے وہ ہندو ہو، قادیانی ہو یا کوئی بھی ہو۔ قادیانی خود اس سیٹ پہ نہیں بیٹھنا چاہتے تھے اقلیتی کوٹے میں، کیونکہ انہیں خود کو کافر کہہ کے یہاں پر آنا پڑتا تھا۔ اب کیونکہ اس گورنمنٹ نے وضاحت کر دی ہے کہ اقلیتی کوٹے میں آ گئے ہیں، لہٰذا اگر اب دیکھیں دونوں طرف قادیانیوں کو ہی شکست ہو رہی ہے۔ نمبر 1، اگر قادیانی اقلیتی کوٹے میں آ کے ایم این اے بنتے ہیں تو یعنی کہ وہ ایم این اے تو بن گئے لیکن خود کو کافر نان مسلم مائنورٹی ڈکلیئر کر کے بنے، جس طریقے سے ہندو بیٹھے ہوئے ہماری اسمبلی میں اور عیسائی بیٹھے ہوئے، سمجھ گئے؟ اور نمبر 2، اگر وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اس کمیشن کا حصہ نہیں بنتے کیونکہ ہم خود کو کافر کہنا پڑے گا ہمیں، لہٰذا ہم اس کمیشن کا، اقلیتی کمیشن کا حصہ نہیں بنیں گے، اور موسٹ پروبیبلی وہ نہیں بنیں گے اس کا حصہ، جس کا آپ لوگوں کو خوف ہے کہ شاید یہ بن نہ جائیں، وہ نہیں بنیں گے کیونکہ وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں اپنی طرف سے۔ لہٰذا جب وہ نہیں بنیں گے تو ہمارے پاس بڑا اچھا جواز آ جائے گا دنیا کو بتانے کے لیے، جو یہ این جی او والی آنٹیاں نہیں ہوتی، گندی آنٹیاں جو کہتی ہیں مائنورٹی کو رائٹ نہیں ملتے تو قادیانیوں کو حقوق نہیں ملتے، ان گندی آنٹیوں کو جو جواز ملتا تھا ان کے منہ پہ تھپڑ پڑ گیا۔ ان گندی آنٹیوں کو یہ پیغام ملا ہے کہ گندی آنٹیاں، قادیانیوں کو تو ہم نے رائٹ دیا کہ آپ آ جائیں اس میں، اپنے کمیشن میں بیٹھیں، جب وہ نہیں بیٹھیں گے تو اس روح سے وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے غدار کہلائیں گے۔ اب سمجھ آئیے آپ لوگوں کو یہ بات؟ پھر بھی میرا اور مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے کہ یہ سٹیپ آپ کا اچھا ہے، لیکن ہمارے کلیدی عہدوں سے، ہماری فورسز سے، ہمارے جوڈیشری سے، ہمارے ٹیچنگ فیکلٹی سے، ہمارے بیوروکریسی سے، ہمارے باقی محکموں میں چیک کیا جائے کہ اگر کسی بھی کلیدی عہدے پہ قادیانی بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ ملک کے آئین کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، ان کو ان عہدوں سے برخاست کیا جائے، اور آئی ڈی کارڈ پہ مذہب شو ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے یا قادیانی ہے یا ہندو ہے یا کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اللہ دین اسلام اور وطن عزیز پاکستان کا حامی ناصر۔ لہٰذا پاکستانیوں گھبرانے کی اس معاملے میں ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی الٹا سیدھا کام ہوا تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ سڑکوں پہ آؤں گا، جس طرح ماضی میں آتا رہا۔ ختم نبوت پہ کوئی سمجھوتا نہیں، اور قادیانی دنیا کا بدترین غلیظ ترین مرتد کافر ہے۔